بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. حضرات محترم، انسان کا دنیا کے اندر بلکہ اس کائنات کے اندر دوسری مخلوقات پہ فضیلت کا سبب اللہ رب العزت نے ایک بیان کیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے سامنے انسان کے بنانے اور اسے اپنا خلیفہ بنانے کا تذکرہ کیا. یہ سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 30 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر انسان کو اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں. قالوا، فرشتوں نے آگے سے اللہ رب العزت کو جواب دیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
اے مالک الملک، آپ ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ کر رہے ہیں جو زمین میں فساد اور خون بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے مالک الملک، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم تیری حمد بیان کریں گے، تیری تقدیس، تیری پاکیزگی کو بیان کریں گے۔ آپ اس انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ اس کی فطرت جو آپ نے بتائی ہے وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، یہ زمین میں خون بہائے گا اور زمین میں فساد کرے گا۔ اور حقیقت ہے کہ آج تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایسے ہی کرتا ہے۔ دوسرے پہ ظلم کرنا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو بڑا بنانا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے انسان کرتا ہے۔ اور زمین کے اندر جتنا فساد ہے اس کا سبب بھی انسان بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میں جس انسان کو خلیفہ بنانا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر مالک نے ان کے اعتراض کا جواب اس طرح دیا کہ آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں معلومات علم الاسماء کا علم عطا کیا، اور اس کے بعد فرشتوں پہ پیش کیا اور کہا اب میں تمہارا امتحان لینے لگا ہوں۔ تم نے میرے ایک کام میں اعتراض کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت بھی اگر مشورہ مانگا تو ڈکٹیٹر کا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں یہ کرنے لگا ہوں، انہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے پریکٹیکلی ان کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھلا کے ثم عرضهم علی الملائکہ، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم وہ چیز نہیں جانتے جو ہمیں بتلائی نہیں گئی، الا ما علمتنا، ہمیں صرف وہ پتا ہے جو تو نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا تم بتاؤ، تو فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں بتلا دی، تو اس اعتبار سے فرشتوں پہ فوقیت ملی انسان کو تو علم کی وجہ سے۔ لیکن آج یہ بات یاد رکھیں، ہم علم کے معاملے میں ہی کنفیوز ہیں کہ علم ہے کیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم وہ ہے جو دنیا کے معاملات میں ہمارا معاون بنے، حالانکہ سرے سے یہ کلیہ ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت ایک قانون بتلایا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اے آدم تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ دنیا کی آزمائشوں میں، لیکن یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یاد رکھنا دنیا میں تم اپنے تجربے کا نام علم نہیں رکھ سکتے، اپنی ایجادات کا نام علم نہیں رکھ سکتے، علم وہ ہے جو ہدایت کے لیے میں بھیجوں گا۔
یعنی اس دن سے یہ قاعدہ قانون بنا، یہ قیامت تک کے لیے قاعدہ قانون رہے گا کہ اگر کوئی انسان گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان شقاوت اور بدبختی سے بچنا چاہتا ہے، اگر وہ بدقسمتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا حصول چاہتا ہے، تو صرف وہ علم لے جو اللہ اپنی وحی کے ذریعے انسانوں میں بھیجے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ نے کہا میری طرف سے رہنمائی آئے گی، میں وہ معلومات تمہیں فراہم کروں گا جو تمہاری زندگی اور اس کے بعد میں آنے والے حالات میں تمہیں عزت اور شرف عطا کریں گی۔ اور یاد رکھیں جو اس رہنمائی کو قبول کر لے گا فلا یضل، اللہ کا وعدہ ہے نہ وہ دنیا میں ذلیل ہوگا نہ آخرت میں، ولا یشقا، اور دوسری بات یہ کہ بدبختی اس کا مقدر کبھی بھی نہیں بنے گی۔ اور اللہ رب العزت نے وہ علم جس کی نشاندہی سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی، اللہ نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء پہ نازل کرتے رہے۔ یعنی حضرت شیس علیہ السلام سے یہ معاملہ شروع ہوا، یہ آدم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ چونکہ آدم علیہ السلام خود اور ان کی اولاد یہ کوئی اتنا بڑا کنبہ نہیں تھا کہ ان کے لیے خاص کتاب نازل کی جاتی، اللہ ان کی رہنمائی خود ہی فرماتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ انسانوں کا کنبہ بڑھا، پھر اللہ نے اپنے قانون کو بحیثیت کتاب نازل فرمایا۔ وہ آدم علیہ السلام کے پوتے شیس علیہ السلام پہلے تھے جن پہ کتاب نازل ہوئی، اور یہی کتاب اس وقت سے لے کر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے ذہین آدمی تھے، وہ ایسے سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے تم سے صرف توقع تھی کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو گے۔ یہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتلائیے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی بھیجے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 یا کم و بیش۔ پھر پوچھا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا 310 یا 315۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، حالانکہ بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے انبیاء پہ نازل فرمائی۔ اور یہی وہ کتابیں، یہی وہ علم تھا، یہی وہ قانون تھا، یہی وہ دستور حیات تھا جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے کنبے، انسانوں کے قبیلے، انسانوں کی آبادی میں نازل ہوئے تاکہ انسان اس علم کو سیکھ کے ہدایت کا رستہ پا جائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر اس سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر جو آدم علیہ السلام سے چلی تھی، اس کا اختتام ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور جو شیس علیہ السلام سے کتابیں نازل شروع ہوئی تھی، صحیفے اللہ نے نازل کیے تھے، اس کا اختتام بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی علوم نازل کیے تھے سب پہ قلم پھیر دی، کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ سب ختم۔ اب اگر کوئی انسان بھلائی کا متلاشی ہے، اگر کوئی انسان خیر کا طالب ہے، اگر کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں نے علم اس کی تکمیل جناب محمد الرسول اللہ پہ کر دی۔ اور اس کا اظہار بھی فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کی زندگی گزارنے کے بعد حج پہ گئے،
اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اپنے دین کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی ہدایت کے رستوں کو مکمل کر دیا ہے، اور میں جو دین اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کیا ہے، میں صرف اس دین پہ راضی ہوں اور کسی دین پہ راضی نہیں ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی میری بعثت کے بعد دنیا کے کسی بھی کچے یا پکی جگہ پہ، وہ شرق ہے یا غرب ہے، وہ شمال ہے یا جنوب ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہے، وہ کوئی پسماندہ علاقہ ہے یا ترقی یافتہ، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی بے دین، کوئی بھی شخص اس کے کان تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی نبوت اور آپ کے دین کے متعلق بھنک پڑی، اس نے اسے قبول نہیں کیا، وہ جہنم میں جائے گا. اب ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے کامیابی کا. وہ رستہ کیا ہے کہ ہم نے، اللہ نے ایک کتاب قانون دی ہے جس کا نام قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اس کی تعبیر، اس کی تشریح کروائی ہے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر انسان جناب محمد الرسول اللہ سے، کہ کہا ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا اور اس کی تشریح تعبیر بھی سکھلائی. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان آپ کو میں نے سکھایا ہے. اب اگر کوئی انسان علم کے حصول کا متمنی ہے تو اس کے لیے دو رستے ملیں گے، ایک قرآن کا رستہ اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کا رستہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، ایک میرا طریقہ ہے، یعنی رسول اللہ کا طریقہ. کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی مولوی پیر امام کی بات نہیں کی. ہمارے لیے علم اس کے دو منبع ہیں، ایک قرآن ہے، ایک جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے. اور سیرت اس لیے کہ آپ نے پریکٹیکلی اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کیا. صرف آپ ہی نے نہیں، آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زائد انسان تھے جنہوں نے اس قرآن کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ والناس تک جو اللہ کا حکم ہے اسے سیکھا بھی اور اس پہ عمل بھی کیا. سیرت ابن اسحاق کی ایک کتاب ہے المغازی، اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے یہ علم نازل ہوتا تو آپ پہلے مردوں کی جماعت میں آ کے انہیں سناتے، پھر خواتین کی جماعت میں آ کے سناتے. ہم 10 آیتیں پڑھتے آپ سے، پھر انہیں یاد کرتے، پھر اس پہ عمل کرتے اگلی 10 آیتوں کے لیے، تب آپ کے حضور پیش ہوتے جب ہم پہلی آیتوں پہ عمل کر چکے ہوتے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے جو علم قرآن کی صورت میں، جو فلا یضل ولا یشقی، جس کی وجہ سے انسان بدبختی سے بچتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ضلالت اور گمراہی سے بچتے ہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ قرآن کی صورت میں نازل کیا تھا. اور یہ کہا تھا یہ ایک مکمل دین ہے. زمانہ کوئی بھی ہو، اس میں کتنی ہی جدت کیوں نہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کچھ وہم ہے اس معاملے میں. ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، سائنس یہ ترقی کی معراج پہ پہنچی ہوئی ہے. اللہ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. یہ سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 68، اس میں اللہ فرماتے ہیں کالذین من قبلکم، لوگوں یہ بات یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے،
کانو اشد منکم قوہ واکثر اموالا واولادا، تم سمجھتے ہو کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، عقل ہمارے پاس زیادہ ہے، قوت کے اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، معیشت کے اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، ہمارے معاملات پہلے لوگوں سے اچھے ہیں، وہ لوگ بے وقوف اور جاہل تھے۔ اللہ کہتے ہیں غلط سوچتے ہو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ اکثر اموالا واولادا، تینوں اعتبار سے پہلے لوگ تم سے بہتر تھے، مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا، اولاد بھی ان کی زیادہ تھی، ٹیکنالوجی بھی ان کی زیادہ تھی۔ اور یہ بات صرف ایک دعوے کی حیثیت نہیں رکھتی، میں عرض کروں، قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے سیل العرم، یہ ایک ڈیم بنا تھا یمن کے اندر، اس زمانے میں جسے ہم جاہلیت کی انتہا کا دور کہتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت بھی انسانوں کے ذہنوں میں تخلیقی قوتیں ایسی ہی تھی اور بلکہ اس سے بہتر تھی۔ ہم آج اگر کوئی ڈیم بنانا ہو تو اس کی پلاننگ کے لیے دنیا بھر کے انجینئر آتے ہیں، اور کوئی ڈیم قائم نہیں رہ سکتا جب تک کنکریٹ اور لوہا، جو بھی دنیا کی قوت والی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ بند نہ باندھا جائے۔ وہ کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ انہوں نے مٹی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا کہ سارا پانی روکا ہوا تھا۔ یمن سے لے کر شام تک یہ جتنا پورا خطہ تھا، اس میں ایسا نہری نظام کا جال بچھایا ہوا تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے علاقے میں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ اس رستے پہ جاتے ہوئے دائیں دیکھو یا بائیں دیکھو، ہر طرف آپ کو ہریالی، خوشحالی اور امن و سکون نظر آئے گا۔ لیکن اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کا کفر کیا۔ جو علم اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اس کو قبول نہیں کیا، اس وقت کے انبیاء کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی باتوں کو قبول نہ کیا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے وہی ڈیم، کوئی کسی قسم کا سیلاب نہیں آیا، کوئی پانی پیچھے سے تیز نہیں آیا، کسی نے کنارے کو توڑا نہیں، ایک دم سارے کا سارا جس طرح ریت بہ جاتی ہے چاروں طرف سے سارے کنارے ختم ہو گئے، اور دنیا میں طوفان نوح کے بعد سب سے بڑا طوفان یہ تھا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کی ساری کھیتیاں، ان کی معیشت، ان کا سب کچھ برباد کرنے کے بعد اللہ نے کہا پتہ میں نے کیوں کیا تھا؟ کہ انہیں اپنی ذہنی تخلیقوں پہ، اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی قوت پہ ناز آ گیا تھا کہ اللہ کوئی کا طاقت نہیں، جو بھی ہے ہم ہیں، ہم کر رہے ہیں، اور میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تم نہیں، میں کرتا ہوں سب کچھ۔ تو آج بھی انسان کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے کہ ہم معیشت کے ستون ہیں، ہمیں اس کی متعلق بڑی معلومات ہیں، لیکن ساری کی ساری قرآن کے خلاف۔ اور ہم نے علم اسی کو سمجھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، عرب کے دانا اور عقل مند لوگوں کا ایک مقولہ ہے، انہوں نے کہا العلم علمان، علم صرف دو ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب ہنر ہیں۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی کام سیکھ لو اور اس سے پیسے کماؤ، یہ دنیا کی طلب کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے۔ علم صرف دو ہیں، علم الادیان، دین کا علم، و علم الابدان، ایک بدن کا علم جو بیالوجی ہے۔ کہا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی فلاح کے لیے بنی ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اس کی اپنی لالچ کے لیے بنی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے صرف دنیا کی حد تک۔ اب ایک انجینئر بنتا ہے
اس میں وہ ماسٹر کرتا ہے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ پہلے وہ 1 لاکھ تنخواہ لیتا تھا، ماسٹر کر کے 3 پہ چلا گیا، پی ایچ ڈی کر کے 10 پہ چلا گیا، یا اس سے بھی زائد وہ چلا گیا. لیکن یہ چیز، یہ علم، یہ ہنر جو ہے اس کی آخرت کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا؟ ایک انسان نے اکنامکس میں زمین و آسمان کے سارے علم پڑھ لیے جو دنیا میں رائج ہیں، اور سارے کے سارے سود کے گرد گھومتے ہیں. اللہ کہتے ہیں 2 لفظوں میں بات کرتے ہیں، یمحق اللہ الربا، میں رب نہیں اگر سود کو نہ گھٹاؤں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنی معیشت کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں فائدہ دے ہی نہیں سکتا. اور دنیا دیکھیں، دنیا کے اندر 2 ادارے ایسے ہیں ہر شخص جانتا ہے، IMF اور ورلڈ بینک. دنیا کے جتنے غریب ممالک ہیں انہیں وہ قرضے دے کے ان کا خون چوستے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں تک نچوڑ دیتے ہیں. لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے اکنامکس کے بڑے بڑے بزرگ ماہر ہیں وہ دیکھ لیں کہ دنیا میں 1 سال بھی ایسا نہیں آیا جب یہ دونوں بینک کبھی فائدے میں گئے ہوں، ہمیشہ گھاٹے میں جاتے ہیں. پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کا گھاٹے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا، میں نے اس کو گھٹانا ہی گھٹانا ہے، دنیا ساری ٹیل لگا کے دیکھ لے. ہم اس کو علم سمجھ رہے ہیں، جو اصل علم ہے ہم اسے پسے پشت ڈال رہے ہیں. یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اور کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا یہ تو انبیاء کو تمسخر کے طور پہ کفار نے کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں. آج کا علوم عصری کا پڑھا لکھا نوجوان اور بزرگ وہ بھی یہی بات کہتا ہے، یہ پرانوں کے قصے ہیں، اب زمانہ بدل چکا. کیا اللہ کے لیے بھی زمانہ بدلا ہوا ہے؟ کبھی ہم قرآن کی ایک آیت پہ غور کر لینا. اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے، جو ہم 24 گھنٹے کا گزارتے ہیں، ان یومن عند ربک کالف سنہ، اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کا ہے. تو کون سی ترقیاں لے کے ہم پھر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے 2 دنوں کا حساب نہیں کر سکتے کہ اللہ کا 2 دن 3 دن 3000 سال کے، اور 4 دن 4 ان یومن عند ربک کالف سنہ، 1000 سال کا ایک دن، 2000 سال، 3000 سال. صدی بھی 100 سال کی ہوتی ہے. 10 صدیاں گزر جائیں، کتنی پشتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ کا ایک دن مکمل ہوتا ہے. کون سی جدتیں لے کے ہم پھر رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور اپنی عقل کے بل بوتے پہ جو پلاننگز کرتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو قوانین بناتے ہیں، چند سال نہیں چند دنوں کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ انسانیت کی فلاح کے لیے بنایا تھا، یہ تو انسانوں کی گردن کاٹ رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے. پھر ایک نیا قانون ترتیب دیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کائنات کے خالق اللہ نے جو قانون ہماری زندگی کے لیے بنایا ہے، جس کا نام قرآن ہے، اس کا ایک بھی قانون یا اس کی ایک بھی شک ایسی نہیں ہے جس پہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہو. لیکن بدقسمتی میرے عزیز بھائیو یہ کہ جو لوگ دین بیزار ہیں انہوں نے تو اسلام کی مخالفت کرنی ہی تھی، وہ تو ان کا ایجنڈا ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب دین کے علم بردار اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، صرف اپنی فرقہ پرستی کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے منصب کو نہ چھوڑنے کے لیے،
اپنی جھوٹی انا کے لیے اللہ رب العزت ایک نہیں تقریباً 10 مقام پہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا تیرے پاس الم تکن آیاتی، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی، میرے قانون نہیں پڑھے تھے؟ تتلا علیکم، ان کو پڑھا نہیں تھا. فکنتم بہا تکذبون، اے حضرت انسان کس نے تمہیں حق دیا تھا کہ اللہ کی بات کو جھٹلاؤ؟ کس نے حق دیا تھا؟ تو آج ہم اپنے فرقے کے پیچھے، اپنے کاروبار کے پیچھے، اپنے معاملات میں جو ہماری نظر میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس فائدے کے لیے اللہ کی کتاب کو بلڈوز کرتے ہیں. اور دیندار لوگ صرف اپنی انا کو بچانے کے لیے، اپنے فرقے کے تحفظ کے لیے قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں. الیاذ باللہ. حالانکہ اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے. فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ممن کذب علی اللہ، اللہ پہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ یدعی الی الاسلام، لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے. تو آج یہ بات ضروری ہو گئی ہے ہمارے لیے. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں زیادہ سٹرگل کی، کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر 170 زبانیں ایسی ہیں جس میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. ہمارے ہاں تقریباً 10 زبانیں بولی جاتی ہیں. اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، ہندکو ہے، سرائکی ہے، اور اس طرح تقریباً 10 زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں. کوئی بھی ایسی زبان نہیں جس کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو. اور اس کے باوجود کہ ہم سب پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک بڑا ہی دنیا کے علوم عصری میں مہارت رکھنے والا گریجویٹ اور ماسٹر ڈگری رکھنے والا انسان جب بھی اس سے بات ہو دین کے علم کے متعلق تو وہ کہتا ہے میں دین کے متعلق، اپنے اسلام کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتا. تو میرے بھائیوں، یہ معلومات کہیں سے لانی نہیں پڑے گی. ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ قرآن ہر بندہ نہیں سیکھ سکتا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ قمر میں 4 مرتبہ یہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اور یاد رکھیں قرآن اتنا ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے جتنی ذہنی وسعت ہے کسی کی. اگر کوئی کم وسعت والا ہے قرآن اتنی آسانی سے اسے بتلا دیتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے. اور جو جتنا بڑا پیراک ہے، جتنی گہرائی میں جانا جاتا ہے، قرآن اس کے لیے اتنی گہرائی بنا دیتا ہے کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہے جس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان قرآن کو سمجھ کے ہدایت پا سکے. وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت اسے دیتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. اگر مولوی کے دل میں ابھی خوف خدا نہیں ہے، وہ اپنے دل میں بھی بے خوف ہے، تو یاد رکھے قرآن اسے بھی ہدایت نہیں دے گا. قرآن رہنمائی اور علم اسے دیتا ہے
جو اپنی فرقہ پرستی، جو اپنی انا پرستی، جو اپنی خاندانی وجاہت، سب کو بالائے طاق رکھ کے آ جائے اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے گرا دے کہ اے اللہ جو تو کہے گا میں مانوں گا، اللہ اتنی آسان اس کی زندگی اس پہ کر دے گا۔ آپ دیکھیں یہود بڑے چلاک تھے، اللہ کی ہر بات پہ اعتراض، یہ ایسے کیوں، ایسے کیوں، ایسے کیوں، ویسے کیوں، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ان پہ ہر معاملہ سخت کرتے گئے، ان کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اتنی سادگی سے اللہ کے دین پہ عمل کیا کہ وہ لوگ جو بکریوں اونٹوں کے چرواہے تھے، جنہیں لوگ انسانوں کی صفوں میں داخل نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے امام اور حکمران بنے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان مطہرہ سے ہمیں یہ بات بتلائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب قانون جس کا نام قرآن ہے، اس کی وجہ سے بہت سے قوموں کو عزت دیں گے اور بہت سی قومیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گی۔ جنہیں عزت ملے گی انہیں جو اس قرآن کو اپنائیں گے۔ ذلیل کون ہوں گے؟ جو قرآن کو جاننے کے باوجود اسے اپنی زندگی میں لاگو نہیں کریں گے، ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ آج ہم دنیا میں ہر 5 میں سے 5واں آدمی جو ہے، ہر 5 میں سے 2 آدمی ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد ہونے کے ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں۔ اس کا سبب کبھی ہم نے سوچا ہے؟ صرف ایک ہے کہ ہم نے اس چیز کو ترک کیا ہوا ہے جو ہماری عزت کا سبب تھی، ہم نے اسے علم ہی نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے کیمسٹری ایک علم ہے، ہمارے لیے بیالوجی ایک علم ہے، ہمارے لیے فزکس ایک علم ہے، ریاضی ایک علم ہے، اکنامکس ایک علم ہے۔ اگر دنیا میں علم نہیں ہے تو وہ قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہماری نظروں میں یہ ایک علم ہوتا اور انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا تو مسلمانوں کے ہر بچے کو یہ بات معلوم ہوتی، اسے پتہ ہوتا یہ کیا ہے قرآن اور ہمیں کیا کیا رہا ہے۔ بہت سے بھائی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، لیکن پوری زندگی پڑھنے کے باوجود انہیں یہ علم نہیں ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کسی قوم نے اس کو اپنایا ہے اسے اللہ نے عزت عطا کی ہے، جب کسی قوم نے چھوڑا ہے، اور یاد رکھیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر جن سے ہم بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے امتی ہیں اور یہ بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ کرے ہمارے ذہن کے مطابق ایسا ہی ہو، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ ہمارے خلاف گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا تھا، نہ اسے پڑھا نہ اسے اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ اور میں دکھ کے ساتھ، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہم میں سے کوئی انسان اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہو کے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا میں نے اپنے گھر کے اندر قرآن کو لاگو کیا ہوا ہے۔
جو میری بیوی، میری اولاد، میں خود، بلکہ انہیں بھی چھوڑ دیں، ہم میں سے کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کو پورا لاگو کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا افسوسناک پہلو ہے۔ ہم اللہ پہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار دیا تھا جو دنیا کی ساری خطرناک ترین اسلحے سے زیادہ وہ قوی ہے۔ ہم نے اس ہتھیار کو پھینک دیا اور نہتے ہو کے کہتے ہیں دوسروں کا مقابلہ کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے کسی مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی قرآن ترجمے کا لے کے خود اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک رکوع روزانہ ترجمے کا پڑھ لیں۔ صرف ایک رسول اللہ کی حدیث، آپ کا فرمان جو قرآن کی تفسیر ہے، وہ اس کا مشاہدہ کر لیں۔ آپ اپنی زندگی میں آسانیاں محسوس کرنی شروع کر دیں گے۔ جتنی پریشانیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ ہم کنفیوز ہیں، اپنے دین کے معاملے میں کنفیوز ہیں۔ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ، تیسرا کچھ، کسی کی بات نہ مانے، کیونکہ ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے اس دین کے اندر۔ اللہ کی، اس کی کتاب کی اور اس کے پیارے رسول کی حیثیت ہے اور کسی کی کوئی نہیں ہے۔ تو جو حیثیت رکھتی ہے ہم ان کی حیثیت کو قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں وہ ادارہ کبھی کام نہیں کر سکتا جس کے سربراہ پہ اس کے جونیئرز عدم اعتماد کر دیں۔ وہ ادارہ بگڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کائنات کا ادارہ جو اللہ نے انسانوں کی بستیوں میں بسایا ہوا ہے، کیا ہم اپنے مالک پہ عدم اعتماد کریں گے، اس کے قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، تو کیسے ہماری زندگی میں سکون آئے گا؟ میرے عزیز بھائیو، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، حوا کی بیٹیوں، اپنے آپ کو میری بات ماننے کے لیے فارغ کر لو، میری عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، جو بھی جس معاملے میں بھی کہے۔ میں تمہارے دلوں کو رعنائیوں سے، خوشیوں سے بھر دوں گا، تمہاری مفلسی کا سدباب کروں گا، تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کروں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میری بات کی طرف توجہ نہیں دو گے، میرے قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرو گے، میرے رسولوں کے طریقے کو اختیار نہیں کرو گے، تو میں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا۔ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، آج جن پریشانیوں میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا سبب ہماری قرآن سے دوری ہے۔ اور دیکھیں میرے عزیز بھائیوں کہ آپ زندگی کی دوڑ میں کتنی ہی بلندی پہ فائز کیوں نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے تو اللہ کی نظروں میں ہم انسان تو کیا جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں۔ کہا نہیں، جانور بھی اپنی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، بل ہم اضل، یہ تو اس سے بھی گیا گزرا، اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ نہیں کہا فاسقون، یہی نہیں کہا ظالمون، کہا اولئک هم الغافلون، یہ اپنے مقصد حیات سے ہی غافل ہے۔
اسے پتہ ہی نہیں زندگی کیسی گزارنی ہے. پھر کس بات کا سوال و جواب؟ کون سا اسلام؟ میں ایک دکھ کی بات سنانے لگا. کل رات ایک شخص اپنے بھائی کو لے کے آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. کہنے لگا جی اس کے لیے کوئی رستہ؟ میں نے کہا رستہ ہے، بتاؤں گا تب، فتویٰ تب دوں گا اگر یہ شخص وعدہ کرے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اس نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اپنے بھائی کو غصے کے ساتھ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آج کے بعد اپنی بیوی سے صلح نہیں ہو سکتی، میں جا رہا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھوں گا. یہ ہے ہماری مسلمانی. اور اس کے ذمہ دار مولوی ہیں، مذہبی پنڈت ہیں، جنہوں نے لوگوں کو مختلف دنوں کا جھانسا دے کے، اصال ثواب کے طریقے بتا کے، جو نہ اللہ نے بتائے نہ اس کے رسول نے، اس قرآن کو تعویذوں کی کتاب دکھا کے لوگوں کو ایسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، مولوی کے پیٹ کے جہنم کو بھر دو تو تمہیں بخشا لے گا. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں ہم مسلمان مبتلا ہو چکے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو اصل علم ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے، سب سے پیارے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے، اور جس کلام کو احسن الکلام کہا ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے جس کا نام قرآن ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سب سے بہترین طریقہ دنیا کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. اگر ہم خیر کے طالب ہیں، اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں تو لوگوں بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. چھوڑ دے مولویوں کو، پیروں کو، پنڈتوں کو. کوئی شخص آپ کو حقیقت نہیں بتلا سکتا. حقیقت اگر آپ کو ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ سے ملے گی، اور جو حقیقت ہے اس کا نام قرآن ہے. اگر ہم واقعتاً اپنی ذات کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی زندگی میں اسے لاگو کر لیجئے. ہمارے معاملات سدھر جائیں گے، ہماری مظلومیت ختم ہو جائے گی، اللہ اس کی وجہ سے ہمیں عزت دے دیں گے. اللہ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگوں اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس تالے کو کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.